أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم صلوات عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سنا یوم حسین کی نسبت سے آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ شہادت۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے سمجھانے میں مجھے دقت نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، سورۃ انفال کی مختصر آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان لانے والے، جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے، جہاں بھی بلائے، کس حالت میں بھی بلائے، تو اس کی طرف واپس آؤ۔ جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے، جب بھی بلائے، ٹائم مختصر ہے اسی لیے کہ میری فلائٹ ہے، تو 9 بجے تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ میں زیادہ آپ کو مواد دوں۔ یعنی جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے، حالانکہ لفظ ہے اللہ اور اس کا رسول بلائے، کیونکہ دعا جو فعل ہے وہ واحد مذکر ہے اور بلانے والے 2 ہیں، لیکن یہ واحد فعل بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب میرا رسول بلائے تو وہ اس کا بلانا نہیں، وہ میرا بلانا ہے۔ جب بھی میرا رسول بلائے تو اس کی طرف فوراً واپس آؤ، لما یحییکم، تاکہ وہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم میرے رسول کے پاس آؤ گے تو میں تمہیں زندگی عطا کروں گا، نہیں، اگر تم رسول کے پاس آئے تو میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، ہم نے فلسفہ زندگی کو نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو چلتے پھرتے ہیں وہی زندہ ہے اور جو قبر میں ہے وہ مردہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چلتا پھرتا ہے خدا کی نظر میں مردہ ہو۔ اور جن کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہو۔ تو ہم نے فلسفہ زندگی کو نہیں سمجھا، یہی سبب ہے کہ سورۃ نمل میں ارشاد ہوا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ میرے حبیب جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں، میرے حبیب جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ یہ مردہ ہے۔ میں تبصرہ نہیں کروں گا، اسی لیے تبصرہ کرنا میری عادت نہیں ہوتی، اور دوسرا ملتان ہے اس لیے میں تبصرہ نہیں کروں گا، صرف آیتوں کا ترجمہ کروں گا۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ میرے حبیب جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ آپ کا آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ وہ مردہ ہے۔ اب دنیا ہمیں کہتی ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ، یا علی کا نعرہ نہ لگاؤ، علی سے مدد نہ مانگو۔ بھائی ہم تو مجبور ہیں، اگر ہمارا علی مردہ ہوتا تو نہ مدد مانگتے نہ نعرہ لگاتے۔ ہمارا علی تو زندہ ہے، ہمارا علی مرتا نہیں ہے، امام مرتا نہیں ہے۔ اگر ہمارے مر جائیں تو وہ امام نہیں،
پڑھنا چاہتا ہوں تبصرہ نہیں کروں گا، دعوت فکر دیتا ہوں ملتان والوں کو یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دیکھو جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے ہیں اس کو مردہ مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشکرون، لیکن آپ کو اتنا عقل نہیں، آپ کو اتنا فکر نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو، جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے۔ پھر سنو، اللہ کے لیے نہیں، جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، ولیکن لا تشکرون، لیکن آپ کو اتنا ادراک نہیں، اتنی عقل نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اگر تم نہیں سمجھتے تو یہ تمہارا قصور ہے، شہیدوں کا قصور نہیں۔ کیسے زندہ ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ میرے دوستو، اگر تمہیں یہ پتا نہیں علی کیسے زندہ ہے، کیا ان کی قبر نہیں؟ وہ قبر تو ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو شہید ہیں، یہاں کسی کا نام نہیں کہ بدر کا شہید یا خندق کا شہید، جو بھی شہید ہے وہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ سورۃ بقرہ کے اور یہ الفاظ سورۃ آل عمران کی۔ دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ دیکھو، یہ گمان مت کرو، یہ دل سے نکال دو، جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ ان کو شہیدوں کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک رزق ملتا رہے گا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، احساس خوشی زندگی کی نشانی۔ اور آیت آگے چلی، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی ان سے نہیں ملی، جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، یعنی بھائی بیٹے جو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر شہید کا ایک بیٹا ملتان میں ہے تو اس کو ملتان میں دیکھتا ہے، بھائی امریکہ میں ہے تو اس کو امریکہ میں دیکھتا ہے، دوسرا روس میں ہے تو اس کو روس میں دیکھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شہید ہے، رزق بھی ملتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور اپنے اقربا پر حاضر ناظر بھی ہے، اپنے اقربا پر حاضر ناظر بھی ہے۔ ملتان والے کو ملتان میں دیکھتا ہے، امریکہ والے کو امریکہ میں دیکھتا ہے، روس والے کو روس میں دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، شرم نہیں آتی جب عام شہید زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، تو جو سید الشہداء ہے ان کو تم مردہ کہتے ہو؟ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ کیوں پکارتے ہیں؟ دنیا کہتی ہے تم علی کو پکارتے ہو۔ ارے ہم علی کو اسی لیے پکارتے ہیں کہ علی زندہ، حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ جب عام شہید زندہ ہے تو علی زندہ نہیں ہے۔ تم نے زندگی کو نہیں سمجھا، تم نے فلسفہ شہادت کو نہیں سمجھا، اسی لیے تو یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور ام المومنین روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول سویا ہوا تھا، نیند سے اٹھے اور بغیر وضو جا کر نماز پڑھی۔ ملتان والے خاموش تو نہیں ہو گئے؟
یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور ام المومنین اس کی راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول سویا ہوا تھا، جیسے نیند سے اٹھا تو بغیر وضو جا کر نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کر ختم کی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ نیند آنے سے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے وضو نہیں کیا؟ تو بی بی فرماتے رسول نے فرمایا میں نے وضو اسی لیے نہیں کیا تاکہ میں نے آپ کو سمجھانا چاہے کہ تو اور ہے میں اور. تو میرے دوستو تو کتاب پڑھ کر اور تم کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں، ہم آل محمد جیسے ہیں، تم نے آل محمد کو سمجھا نہیں، بڑی غلطی کی تم نے. یہی سبب ہے کہ رسول نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا قلب جاگتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا قلب نہیں سوتا. میں حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا قلب کیوں نہیں سوتا؟ تو شاہد جواب آئے کہ عبد الحکیم نزل بروح الامین علی قلبک، قرآن آتا ہے میرے قلب پر اور اسی کا کلام ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں کرتا. اگر میں سو جاؤں اور اس کا وحی آئے تو میں جواب کیا دوں گا؟ نعرہ حیدری توجہ ہے. 24 گھنٹہ رسول سوتا نہیں. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں 2 گھنٹے آج پڑھوں گا، لیکن اس وجہ سے کہ ٹائم میں کہ دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں نے یہی عرض کرنا چاہا عزیزان محترم کہ کبھی آپ نے سوئے ہوئے کو مبارک دی ہے؟ سوئے ہوئے سے کبھی آپ نے بات کی ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ شب ہجرت میں علی بستر پر سوئے ہوئے ہیں اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جبرائیل آئے اور کہا بخن بخن لک یا علی، بخن بخن لک یا علی، من مثلک. علی آپ کا مثال کون ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کی ذات پر ملائکوں میں فخر کر رہا ہے. جبرائیل آج یہ جو سو رہا ہے اس کو تو مبارکیں دے رہا ہے اور کہہ رہا بخن بخن لک یا علی، علی آپ کو مبارک ہو. من مثلک، آپ کا مثل کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو مبارک ہو. تو جبرائیل نے بتایا کہ عبد الحکیم رسول کے بستر پر وہی ہو سو سکتا ہے جو رسول وانگ آنکھیں بند ہو قلب جاگ رہا، آنکھیں بند ہو نعرہ حیدری، قلب بند ہو، آنکھیں بند ہو، قلب جاگ رہا ہو. ابھی دنیا ہمیں نہ کہے کہ علی کو کیوں پکارتے ہو. ارے علی 24 گھنٹہ قدرت کا نظام دیکھو، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں صبح کے 6 ہے، کہیں 12 بجے ہے، کہیں شام کے 6 ہے، کہیں رات کے 12 بجے ہے. اللہ نے کائنات کو بتایا کہ رسول اور علی 24 گھنٹہ زندہ ہے. اگر پاکستان والوں کو رات کو 12 بجے علی کی ضرورت پڑے تو علی کو پکارے، اور کسی کو دن میں ضرورت پڑے تو علی کو پکارے. بھائی تم نہ پکارو اسی لیے کہ تمہارے نہ زندہ ہے. نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات میری؟ تو اللہ نے یہی کہا کہ جو زندگی کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں. زندگی ہے کیا؟ زندگی یہ ہے کہ رسول کسی کو بلائے، بلانے پر آئے تو زندہ اور بھاگ جائے تو مردہ. اب یہ بھائی کون بھاگا؟ میں نے یہاں تقریر کی، تقریر ٹیپ ہو رہی ہے اور کل مسلمان جی سی کے یہاں گئے. بھائی عبد الحکیم نے کہا ہے کہ بھاگ گئے تھے، یہ عبد الحکیم نے غیبت کی ہے. بھائی میں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، تم کہو کہ عبد الحکیم نے کہا تھا علی بھاگ گئے. تم یہ سمجھو کہ علی بھاگ گئے تھے، جب میں نے نام تو نہیں لیا.
تم کہو کہ علی بھاگ گئے تھے، مسلمان کہتے ہیں نہیں، تو پھر بھائی میں کیا کروں؟ جب تمہیں اپنوں پر یقین نہیں تو میں کیا یقین کروں؟ جب تمہیں یقین کی بات ہے، میں نے یہی عرض کیا، اور اسی لیے سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوا، کیونکہ فلسفہ شہادت پر میری گفتگو ہے، تو پھر ارشاد ہوا سورۃ المنافقون میں کأنہم خشب مسندہ، میرے حبیب آپ کے یہ جو درباری ہیں، سارے بات کرو تو میں آگے چلوں، کأنہم خشب مسندہ، میرے حبیب آپ کے یہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو رسول بھی مانتے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، میرے حبیب ان کی مثال ایک لکڑی جیسی ہے جو دیوار پر ہے، یعنی جمادات میں، نباتات میں زندگی ہے، جو آپ کے ساتھ ہے ان میں نہیں۔ دیکھو کتنا میں نے بڑا جملہ کہا اور تم کھا گئے، یعنی رسول آپ کے دربار میں ہے، کافر نہیں، مشرک نہیں، کلمے پڑھنے والے، لیکن جمع نباتات ان درختوں میں زندگی ہے، ان میں یہ زندگی نہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ توبہ میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرے حبیب آپ کے جو ارد گرد عرب بیٹھے ہوئے ہیں یہ منافق ہیں، آپ کے جو یہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اعرابی، یہ منافق ہیں، پاکستان والے نہیں، ہندوستانی نہیں، یہ جو اعرابی ہے یہ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور مدینے میں بھی منافق ہے، مرتو علی النفاق، میرے حبیب یہ 71 قسم کے منافق ہیں، مرتے مرتے مر جائیں گے، ان سے نفاق نہیں جائے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، میرے دوستو، اگر کوئی منافق رسول کی زندگی میں رسول کے ساتھ ہے تو مردہ ہے، تو اگر کوئی منافق رسول کے مرنے کے بعد رسول کے ساتھ ہے تو جب زندہ ہی مردہ تھا تو مرنے کے بعد زندگی کس میں ہے؟ نعرہ حیدری، گھبرا گئے شاید، سمجھ میں آیا میرا جملہ؟ یعنی خدا کے نظر میں منافق زندہ مردہ ہے، چاہے رسول کی دربار میں کیوں نہ ہو، اور دنیا ہمیں کافر کہہ سکتی ہے، منافق نہیں۔ کیونکہ ایک کتاب نہیں، کئی کتابیں ہیں جس میں رسول کی یہ حدیث ہے، یا علی حبک ایمان و یا علی بغض کا نفاق، علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض نفاق ہے، یعنی جو علی سے محبت کرے وہ مومن، جو بغض کرے وہ منافق۔ تو کئی حدیثیں ملتی ہے، منافق کہاں بھی ہو تو مردہ، منافق کہاں بھی ہو تو مردہ ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ منافق کہاں بھی ہو تو مردہ ہے۔ میرے دوستوں، میں ڈرتا ہوں، اسی لیے ایک مضمون ایسا ہے جس کے لیے مجھے اشرا چاہیے، یہ الفاظ ہیں سورۃ فاطر کے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ۔ توجہ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، میرے حبیب بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں، یعنی اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس تقریر کو سنے بڑا لطف آئے گا۔
बिना देखने वाला और न देखने वाला दोनों बराबर नहीं, नूर और अंधेरा दोनों बराबर नहीं, धूप और रोशनी दोनों बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं। इनल्लाह युस्मि मन यशा। फिर इरशाद हुआ कि मेरे हबीब कब्र में इनको कोई नहीं सुना सकता, हाँ जिसे मैं चाहूं तो कब्र में भी सुन सकता है। देखा, फिर आप मेरा जुमला खा गए। इनल्लाह युस्मि मन यशा, मेरे हबीब कब्र में कोई नहीं सुन सकता, हाँ जिसे मैं चाहूं तो वो कब्र में भी सुन सकता है। दुनिया हमसे पूछती है कि अरे तुम्हारा मर गया, मरने के बाद तुम तलकीन पढ़ते हो इस्मा इफहम, ये तुम कहां से लेकर आए हो? अरे अल्लाह ने कहा है कि हर एक नहीं सुन सकता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो कब्र वाला सुन सकता है। नारा घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्तों, लेकिन फिर अर्ज कर दूं कि अल्लाह ने कहा वमा यस्तवी मावल बसीर, अंधा और देखने वाला दोनों बराबर नहीं। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी गुफ्तगू है, सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ने कहा कि देखने वाला बेहतर है, अफजल है अंधे से, लेकिन किबला ये अदल के खिलाफ। एक मोमिन है वो है नाबीना, एक काफिर देखता है, तो क्या काफिर उसी अंधे मोमिन से बेहतर हो गया? तो तुमने उससे नहीं पूछा जो कुरान के वारिस है। जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि अंधे से मुराद है काफिर, अंधे से मुराद है मुनाफिक, अंधे से मुराद है फाजिर, अंधे से मुराद है मुशरिक, और देखने वाले से मुराद है मोमिन। यानी अल्लाह ने कहा कि काफिर, मुशरिक, मुनाफिक और मोमिन ये दोनों बराबर नहीं। नूर से मुराद है हिदायत, अंधेरे से मुराद है गुमराही। हिदायत और अंधेरा दोनों बराबर नहीं। धूप से मुराद है गुनाह, छाए से मुराद है नेकी, नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं। घबरा तो नहीं गए? इसका मकसद ये हुआ कि काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, फासिक अगर जिंदा भी है तो खुदा की नजर में मुर्दा नहीं। फिर नहीं समझा था, फिर मैं आज पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये मुल्तान है, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। ये अल्फाज है सूरत जासिया के, अम हस्बल्लज़ीना इज्तरहु सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सवाउ महयाहुम व ममातुहुम। अल्लाह ने कहा कि फासिक हो, फाजिर हो, मुनाफिक हो तो वो जिंदा है तो फिर भी मुर्दा है, और अगर मुर्दा है तो फिर भी मुर्दा है। यानी खुदा के नजर में फासिक, फाजिर, मुनाफिक ये मुर्दा है। हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? फिलसफे जिंदगी समझ में आ रही है, फिलसफे हयात समझ में आ रही है। हम तो सबको कहते हैं कि ये जिंदा है, लेकिन अल्लाह के नजर में फासिक, मुनाफिक, मुशरिक, काफिर ये मुर्दा है। और फिर इरशाद हुआ सूरत रूम में, घबरा तो नहीं गए? नाराए हैदरी, इतनी फसी और बलीग तकरीर है, मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा। खुदा वो है जो कभी मुर्दा को जिंदा से निकालता है, खुदा वो है जो कभी मुर्दा को जिंदा से निकालता है और कभी जिंदा को मुर्दा से निकालता है। वह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब जमीन मर जाती है तो मैं इसको जिंदा करता हूं। तवज्जो, पूरी तवज्जो चाहता हूं।
اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے قبر سے مردہ سے کوئی زندہ نکلا دیکھا؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها۔ خدا وہ ہے جو کبھی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کبھی مردہ کو زندہ سے، اور جب زمین مر جاتی ہے تو ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نباتات بھی مرتی ہے، جمادات بھی مرتی ہے، انسان بھی مرتا ہے۔ جب جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اللہ مردہ سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے، آپ نے فرمایا مردہ سے مراد ہے کافر، زندہ سے مراد ہے مومن۔ کبھی اللہ کافر کی پشت سے مومن پیدا کرتا ہے، اور مومن بھی ایسا پیدا کرتا ہے کہ علی جیسا شہنشاہ اس کو اپنا بیٹا کہے۔ سو گئے ہو شاید۔ بھائی اگر نیند آ رہی ہو تو میں ختم کروں اپنی گفتگو کو، سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ یعنی مردہ سے مراد ہے کافر مشرک۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر کی پشت سے، منافق کی پشت سے مومن پیدا ہوتا ہے، اور مومن بھی وہ جس کو علی علیہ السلام جیسا بادشاہ بیٹا کہے، اور کبھی اللہ مومن کی پشت سے کافر پیدا کرتا ہے۔ باپ نوح جیسا مومن ہے، باپ نوح جیسا مومن ہے، اور بیٹا اس کا کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور زمین مر جاتی ہے تو میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ تقریر میری یہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جمادات بھی مرتی ہے، نباتات بھی مرتی ہے، حیوانیت بھی مرتی ہے، انسانیت بھی، اور وہ زندہ بھی ہوتی ہے۔ آؤ دیکھیں ان کو زندگی کیسے ملتی ہے، آؤ دیکھیں ان کو زندگی کیسے ملتی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ یہ زمین جب مر جاتی ہے تو میں کیسے زمین کو زندہ کرتا ہوں؟ میں پاک پانی برساتا ہوں۔ جب پاک پانی برساتا ہوں تو جو مردہ گاؤں تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، جو مردہ انسان تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، اور قسمیں قسمیں کے کئی قسم کے پھول زمین سے اگے۔ یہ زمین کی زندگی ہے۔ میں زبان سے بات کروں تو میں آگے چلوں؟ اگر 1000 میں سے میں نے 100 کو بھی سمجھایا، سمجھیں گے تو سارے، اس لیے ایک ملتان ہے، لیکن اگر کچھ نہ سمجھ سکے تو وہ ان کی قسمت ہے۔ یعنی زمین کب زندہ ہوئی؟ جب زمین نے اپنے آپ کو فنا کیا۔ یعنی زمین ہے جمادات، جب جمادات نے اپنے آپ کو فنا کیا تو زندگی بخشی نباتات کو۔ حقیقت میں یہ نباتات کی زندگی نہیں، یہ زمین کی زندگی ہے۔ اگر زمین اپنے آپ کو فنا نہ کرتی تو آج یہ پودے نہ ہوتے، درخت نہ ہوتے، پھر درختوں نے اپنے آپ کو فنا کیا اور زندگی دی حیوانیت کو۔ بھائی بکرا لینا قربانی کے لیے، لیکن موٹا، یہ موٹا بکرا ہے، ارے بھائی اس کا ذاتی خون تو نہیں۔ اگر نباتات نہ کھاتا، گھاس نہ کھاتا تو اس کو زندگی کہاں سے ملتی؟ یعنی زمین قربان ہوئی نباتات پر۔ نہیں بات کرو گے بیٹھا رہوں گا ساری رات۔ زمین نے اپنے آپ کو قربان کیا نباتات پر، اور نباتات نے اپنے آپ کو قربان کیا حیوانیت پر۔ اب حیوانیت آئی، حیوانیت نے اپنے
اپنے آپ کو قربان کیا انسانیت پر. بھائی آپ کی صحت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اچھا کھانا کھاتے ہو, اچھا پھل کھاتے ہو, اس کا مقصد ہو آپ کا یہ ذاتی خون نہیں. اگر گوشت نہ کھاتے, سبزیاں نہ کھاتے, پھل نہ کھاتے تو آپ کی زندگی نہ رہتی. یعنی جب حیوانیت نے اپنے آپ کو فنا کیا انسانیت پر تو اس کو زندگی ملی. زمین نے اپنے آپ کو فنا کیا نباتات پر, نباتات نے اپنے آپ کو فنا کیا حیوانیت پر, حیوانیت نے اپنے آپ کو فنا کیا انسانیت پر, تو یہ ان کی زندگی بن گئی. معلوم ہوا کہ حیات کیا ہے, شہادت کیا ہے, جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہو, جب ادنا اعلیٰ پر قربان ہو, جب مفضول افضل پر قربان ہو, تو یہ ہے شہادت. یہ ہے شہادت. یہ نہیں کہ افضل مفضول کے لیے مرے. کوئی آدمی زمین کے لیے مر گیا, کوئی بیل کے لیے مر گیا, تو یہ زندگی نہیں, یہ ہلاکت ہے. ہلاکت ہے. تمہیں مرنا چاہیے, فنا کرنا چاہیے اپنے آپ سے جو افضل ہو, جو افضل ہو اسی کے لیے. اب زمین نے اپنے آپ کو فنا کیا نباتات پر, نباتات نے فنا کیا حیوانیت پر, حیوانیت نے فنا کیا انسانیت پر. اب ہماری زندگی, ہمیں کیسے زندگی ملے کہ بیل پر ملے؟ انسانیت اپنے آپ کو فنا کرے نبوت پر. توجہ چاہ رہا ہوں, انسان اپنے آپ کو فنا کرے نبوت پر. لیکن ہمارے پاس نبوت نہیں, ہمارے پاس ختم نبوت ہے. انسان اپنے آپ کو فنا کرے نبوت پر, اور نبوت اپنے آپ کو فنا کرے ختم نبوت پر. اگر کوئی نبی رسول کے کام نہیں آتا تو وہ مردہ ہے. نعرہ حیدری. مجھے مزہ نہیں آ رہا, شاید یا میں نہیں سمجھا رہا ہوں یا آپ نہیں سمجھ سکتے. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو نیند آ رہی ہے آپ کو. یعنی انسانیت فنا ہو نبوت پر, اور نبوت فنا ہو ختم نبوت پر. اگر کوئی نبی رسول کے لیے کام نہیں آتا تو وہ مردہ ہے. کیونکہ میں نے قرآن سے آیتیں پڑھی کہ منافق, مشرک, کافر, فاسق, یہ چاروں جو ہے وہ مردہ ہے. اور اس آیت کا یہی جواب ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے کہا میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتابیں عطا کرتا ہوں, شریعتیں عطا کرتا ہوں, لیکن جب میرا رسول آئے تو اس پر ایمان لانا کافی نہیں, اس کی مدد بھی کرنا, اس کے کام بھی آنا. زندگی گھرے تو زندگی دینا, کرتے ہو پکا انجام. کہا ہاں, اللہ نے کہا تم بھی شاہد رہنا, میں بھی شاہد ہوں. فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک الفاسقون. جو بھی میرے محمد سے پھر گیا, جو بھی میرے رسول کے کام نہ آیا, وہ فاسق ہے, وہ مردہ ہے. ملتان والوں افسوس کی بات ہے, کہتے ہو کہ عبدالحکیم ملتان میں محرم پڑھے, ایسے محرم سنو گے. ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی محمد کے کام نہ آئے تو خدا کی نظر میں مردہ ہے. آج محرم کا مہینہ آنے والا ہے, اخباروں میں لکھتے ہیں فلاں شہید اعظم, فلاں شہید اعظم, فلاں شہید اعظم. شرم کرو, پہلے دیکھو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی محمد کے کام نہیں آتا تو وہ بھی مردہ ہے. تو اگر کوئی سکر ہو یا سالہ وہ محمد کے کام نہ آئے تو وہ سکتا ہے.
कि भाई मुझे थके हुए बेचारे मिले। मैं बड़ा सोच कर आया था, समझ में आई बात? अरे भाई रात को आपका मुर्गा मर गया, आपने देखा ये मुर्गा मर गया है, खाओगे वो मुर्गा? क्यों भाई, वो अल्लाह ने हलाल किया। आपका बकरा मर गया, उसको आप खाओगे? क्यों भाई, अल्लाह ने उसको हलाल करार दिया है, फिर क्यों नहीं खाते? इसीलिए एक मुर्गा बकरा ये इंसान की रैयत है, इंसान है उसका हाकिम। अगर रैयत हाकिम के काम ना आए तो मुर्दार। नारे हैदरी, नारे हैदरी। समझ में आ गई है बात मेरी? थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता। अगर रैयत हाकिम के काम ना आए तो वो मुर्दार है, अगर रैयत हाकिम के काम ना आए तो वो मुर्दार है। तो भाई माफ करना, अगर मुर्गा तुम्हारे काम ना आए तो मुर्दार, बकरा तुम्हारे काम ना आए तो मुर्दार। तो माफ करना, अगर बकरा किसी के काम ना आए तो वो भी मुर्दार है, और अगर कोई मुसलमान रसूल और अली के काम ना आए तो वो भी मुर्दार। नारे हैदरी, नारे हैदरी। समझ में आई बात? समझ में आई जिंदगी? तवज्जो कर रहा हूं, समझ में आई जिंदगी? अब सुनो, मैंने फिर क्या कहा था कि सबील में मारा जाए, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं, सबील में, सबील में। आओ कुरान से पूछे कि सबील की क्या माने हैं? लन यजअल अल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। अल्लाह ने कहा कि मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगा कि काफिर मोमिन के मकसद पर गालिब आ जाए। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगा कि काफिर मोमिन के मकसद पर गालिब आ जाए। तो सबील की क्या माने? मकसद। सबील की क्या माने? मकसद, मकसद। और अल्लाह का मकसद क्या है? दीन। अल्लाह का मकसद है दीन। हुसैन ने जिंदगी दी अल्लाह के मकसद के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के मकसद के लिए। और अल्लाह का मकसद है दीन, अल्लाह का मकसद है दीन। हुसैन ने अल्लाह के मकसद को बचाया, लेकिन जो किसी को बचाता है, जो किसी को बचाता है, उसी को वो ही होना पड़ता है जिसको बचाता है। नहीं, मैं अभी आ रहा था मेलसी से, दरमियान में डाकू आ गए। डाकू मेरे दुश्मन थी, लेकिन जब मुल्तान के मोमिनीन को पता चला कि अब्दुल हकीम को डाकू ने घेर लिया है, तो वहां आए और डाकू को कहा कि याद रखना, जब तक हमारी जान में जान है कोई अब्दुल हकीम को हाथ नहीं लगा सकता। दुश्मन मेरे थे, आप आए बचाने के लिए। अब जब तक आप जिंदा हैं मैं भी जिंदा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, जब तक आप जिंदा हैं मैं भी जिंदा हूं। अब अगर आपको वो मारेंगे तो अब्दुल हकीम समझकर कि अब्दुल हकीम तब तक खत्म न होगा जब तक इनको कत्ल न करें, इनको न मारें। यही सबब था
کہ جب رسول کو علی نے بچایا تو علی بن کر نہیں، رسول بن کر۔ بستر پر سویا، بستر رسول کا، چادر رسول کی، کپڑے رسول کے، حالانکہ وہ دشمن تھے رسول کے۔ علی نے رسول کو بچایا، علی نے رسول کو بچایا رسول بن کر۔ ہاں یہی فرق ہے باپ اور بیٹے میں، کہ جب علی نے رسول کو بچایا تو رسول بن کر، اور جب حسین نے دین کو بچایا تو دین بڑھ کر۔ اب حسین دین ہے، خدا کی قسم حسین کے جو آخری الفاظ ہیں کربلا میں وہ یہی ہے کہ انا سبیل اللہ، میں اللہ کی سبیل ہوں، میں اللہ کا مقصد ہوں۔ اب حسین ہے خدا کا مقصد، حسین ہے دین۔ ارے بھائی، اگر کوئی مولوی آپ کو کہتا ہے کہ مسجد کے سامنے آپ کا جلوس نہ نکلے، حسین حسین نہ کرو، ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے، تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا مانگے کہ خدا ان کو زندہ رکھے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ کیونکہ جو حسین کا دشمن ہے وہ دین کا، جو حسین کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے، خدا کے مذہب کا دشمن ہے۔ ارے ہاں، حسین کے نماز میں، حسین کے ذکر سے تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہے تو آؤ ایک میں مثال پیش کروں، یہ آپ کے صواعق المحرقہ میں ہے کہ رسول خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ واجب ہے۔ حسن اور حسین 2 اور 3 برس کے، رسول خطبہ پڑھ رہا ہے، خطبہ۔ جب بچے 2 برس کے بچے، حسین 2 برس کا، حسن 3 برس کا، رسول خطبہ پڑھ رہے ہیں، واجب ہے خطبہ۔ یا دونوں بچے آئے سکھوں کو چیرتے ہوئے، رسول نے خطبہ چھوڑا۔ اگر تمہارے کتابوں میں یہ روایت نہ ہو تو میں پھانسی کے لائق، اور اگر ہے تو سوال پوچھوں گا، اگر ہے تو ملتان والوں سے میں سوال پوچھوں گا۔ رسول نے خطبے کو چھوڑا، حسن اور حسین کو اٹھایا، ایک بچے کو ایک زانوں پر، دوسرے کو دوسرے زانوں پر، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا حسن کیا کر رہا ہے؟ تمہارا حسین کیا کر رہا ہے؟ آپ نے واجب کو چھوڑ کر بچوں کو اٹھایا۔ آپ نے فرمایا واللہ ہے کان الحسن یطال لوح المحفوظ، خدا کی قسم یہ میرا حسن، یہ میرا حسین دونوں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حسن اور حسین دونوں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارے حسن اور حسین کے وجود سے رسول کی نماز میں خلل نہ پڑا، حسن اور حسین کے وجود سے رسول کے خطبے میں خلل نہ پڑا، تو آج اگر کوئی تمہیں ملا روکے کہ حسین حسین نہ کرو، یہاں سے جلوس نہ نکالو، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نتیجہ نظر آ گیا کہ رسول کی نماز میں تو خلل نہیں پڑتا، ان کے جو نماز میں خلل پڑتا ہے کیونکہ ان کی رسول والی نماز نہیں، ان کی شیطانی میں آ گئی بات عزیزان محترم۔ یہ ہے فلسفہ شہادت، یہ ہے زندگی۔ آج بھی تم حسین کی محبت میں مر جاؤ، کیونکہ حسین خدا کا مقصد ہے، حسین خدا کی سبیل ہے، حسین خدا کا مقصد، حسین خدا کی سبیل۔ جو حسین کی محبت میں مر گیا، اللہ کی محبت میں نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے جو سبیل میں مرے، اور اللہ کی سبیل ہے دین، وہ دین ہے حسین۔ اب رسول نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے۔ ہمارا امام زندہ، ہم بے وقوف نہیں، ہم بے وقوف نہیں۔
ہمیں عقل ہے کیونکہ عقل ہمارے پاس ہے. ہمیں عقل بھی ہے ہمیں علم بھی ہے. ہمیں عقل بھی ہے ہمیں علم بھی ہے. آؤ حسین کی محبت میں مر جاؤ. گھبرا تو نہیں ہے. آؤ حسین کی محبت میں مر جاؤ. اسی لیے تو اللہ نے کہا قرآن میں, یہ تو قیامت میں پتا چلے گا. اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں, توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ, اللہ تمہارا مولا ہے, اللہ تمہارا مددگار ہے. توجہ, اللہ تمہارا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور اللہ نے کہا جتنے بھی میرے مددگار ہیں ان میں میں بہتر. اس کا مقصد یہ پڑا چلا کہ ایک مددگار نہیں. گھبرا گئی شاید. اللہ ہے تمہارا مددگار, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, وہ خیر الناصرین, جتنے بھی مددگار ہیں میں ان میں بہتر. تو بتاؤ اور مددگار کون ہے؟ اور کون مددگار ہے؟ تم نے ایک آیت کو پکڑا, گھبرا تو نہیں, تم نے ایک آیت کو پکڑا, بھائی خدا ہے, جہاں جہاں لکھا ہوا ہے شیعہ کافر ہے, یا اللہ مدد. سبحان اللہ, میں خود مانتا ہوں, لیکن بھائی ایک بات ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اے مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں. کس کے قبضے میں بارش, کس کے قبضے میں رزق. یا اللہ قادر مطلق تو ہے, اور یہ سارا بانٹ دیا ہے ملائکوں میں, تو کیوں نہیں مارتا؟ یہ حدیث نہیں, یہ قرآن ہے. یا اللہ ملائکہ ہمیں کیوں مارے؟ وہ غیر اللہ ہے. ملائکوں کو رزق کیوں دیا ہے؟ یہ غیر اللہ. بات کر دیا ہو تو میں ختم کروں گفتگو. یہ غیر اللہ ہے. یا اللہ بارش ملائکہ کیوں برسائیں؟ یہ غیر اللہ ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, یہ بدعت ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تدبیر ملائک کرتے ہیں, مارتے ملائک ہیں. کسی مسلمان کے سر پر قرآن رکھو تو ملک الموت آتا ہے یا اللہ آتا ہے؟ بھائی اللہ قادر مطلق ہے, اللہ قادر مطلق ہے تو خود مارے. یہ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ یہ رزق تقسیم ملائکہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ان سب کا سردار ہے جبرائیل, جس کے الفاظ یہ ہے کہنا حیات الحسین, میں حسین کا دردی ہوں, حیا کرو حیا کرو. اگر حسین کا دردی رزق بانٹے تو جائز ہے, اور ہم علی سے رزق مانگے تو یہ بدعت کیسے ہو گئے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ اور قبلہ نہیں, مجھے خاص مقصد بیان کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ ملتان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن جن سے انہوں نے عقیدہ سیکھا ہے ان کو میرے حوالے کرو. اگر آدھے گھنٹے کے اندر وہ مجھے مار گئے تو میں مذہب چھوڑوں. مذہب نہیں, قیامت تک ممبر پر نہیں آؤں گا. مجھے یاد ہے کسی لڑکے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ اماموں کو پتا نہیں ہوتا شہادت کا اگر ہے تو پھر یہ خودکشی ہے. میرے نوجوانوں, نہیں, شہادت میں اور ہلاکت میں یہی فرق ہے.
ہلاکت میں انسان کو پتا نہیں ہوتا موت کا، وہ گیا کار میں بیٹھا، پتا نہیں درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہلاکت ہے۔ شہادت کہتے ہی اسے ہے جس کو پتا ہو کہ میرے مرنے سے دین بچ جائے گا۔ نعرہ حیدری، اس کو پتا ہوتا ہے، اگر پتا نہ ہو تو وہ ہلاکت ہے، وہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت کہتے ہی اسے ہے کہ شہید کو پتا ہے کہ میرے مرنے سے دین بچ جائے گا، میرے مرنے سے خدا کا مقصد بچ جائے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ عزیزان محترم، یہی عرض کر رہا ہوں، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ سورۃ انفال کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کا منصوبہ یہ تھا، کافروں کا اور مشرکوں کا، کہ یا تو رسول کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک کو بدر کریں، لیکن میں نے اپنی بہترین تدبیر سے رسول کو بچا لیا۔ سارے بات کر متعامل تو بات کروں، میں نے اپنی بہترین تدبیر سے رسول کو بچا لیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شب ہجرت میں۔ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ بتاؤ اللہ نے کون سی تدبیر اختیار کی؟ کیا خود رسول کے بستر پر سوئے؟ خود رسول کے بستر پر سوئے؟ جو اللہ آئے اور جائے وہ عبد الحکیم کا خدا نہیں۔ اللہ نے علی کو بستر پر سلا کر دنیا کو بتایا کہ عبد الحکیم جب میں کسی کی تقدیر بدلتا ہوں تو علی کے ذریعے، جب رسول کی تقدیر بدلتا ہوں تو علی کے ذریعے، اگر آپ کو اپنی تقدیریں بدلنی ہو تو علی کے ذریعے۔ نعرہ حیدری، تو نہیں گئے؟ گھبراؤ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، لیکن پڑھ کے جانا ہے۔ ارے بدر میں اللہ نے رسول کی کیسے مدد کی؟ اللہ نے کہا میں نے رسول کی مدد کی ملائکہ نازل کر کے۔ یا اللہ تو نے کیوں نہیں مدد کی؟ تو مدد کرتا وہ آنکھوں سے اندھے ہو جاتے، چلتے پھرتے نہیں۔ یہ ملائکہ تم نے کیوں نازل کیا؟ افسوس ہے، ملائکوں کے مدد کے اقرار اور علی کے مدد کے انکار، جو ان کے خادم ہیں، یہی سبب ہے۔ اللہ نے بھی رسول کو کہا سنو، دو آیتیں پڑھ کر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں گفتگو میری جا رہی ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ شہادت کہتے ہی اسے ہے جو پتا ہو، اور اگر پتا نہیں تو وہ ہلاکت ہے، وہ ہلاکت ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے رسول کو بھی کہا وَقُرَّ وَادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے حبیب مانگ تو دوں، مانگ تو دوں، کیا مانگ؟ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اپنی طرف سے مددگار دے، اپنی طرف سے مددگار دے، اپنی طرف سے جو نصیر ہو، کبھی بھاگے نہیں، اپنی طرف سے مددگار دو۔ یا اللہ تو کیوں نہیں مدد کرتا؟ خدا نے کہا جو میں اپنے گھر سے دوں، اگر وہ مدد کرے تو وہ اسی کی مدد نہیں، وہ میری مدد ہے، اپنے گھر سے۔ اور کوئی اگر پوچھے عبداللہ تمہیں اللہ نے کہا ہے، خدا کی قسم اگر اللہ مجھے نہ کہتا تو میں یا علی مدد نہ کرتا۔ نعرہ حیدری، یہ الفاظ ہیں، پوری آیت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں پر بڑا اثر ہے، ابا کباب عالم کا نوجوانوں پر بڑا اثر ہے۔ نوجوان ان کے میرے پاس سے خراب، کھاتے بھی علی کا ہے، کیوں مجلس پڑھتے ہیں؟ وہ مجلس نہ پڑھے، لکھی ہوئی ہے مجلس سے ادا، ان کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ اس کو صرف وہ تو سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ جو ہے نا، تو
تو حسین غیر ناز کی مجلس کیوں پڑھنے آتے ہو؟ لکھو مجلس توحید، مجلس توحید لکھوا کر پھر مجلس پڑھو تو مانوں۔ تم نے اہل بیت کی توہین کی ہے، تم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اللہ مجھے نہ کہتا تو میں یا علی مدد نہ کرتا۔ صدیقی صاحب، دوستوں، بزرگوں، ساداتوں، ڈاکٹر صاحبان، یہ کتنا الفاظ ہے قرآن کی۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها۔ اللہ نے کہا جن کو مشکل پڑتی ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، جن پر مشکل پڑتی ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، تو وہ دعا مانگتے ہیں۔ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ اپنی طرف سے ولی بھیج، اپنی طرف سے ولی بھیج، اپنی طرف سے۔ جو چیز اپنے طرف سے دی جاتی ہے، اپنے گھر سے دی جاتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ کلمے میں، آذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بھائی ہمارا کیا قصور؟ اگر اللہ کے گھر میں علی کے سوا کوئی اور آتا، تم آذان میں ان کا نام لیتے، کلمے میں ان کا نام لیتے، مدد ان سے مانگتے، لیکن جب علی کے سوا کوئی آیا ہی نہیں تو اوروں کو مانے کیوں؟ نعرہ حیدری، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سورۃ نساء کی 75ویں آیت۔ میں پھر آ رہا ہوں اکتوبر میں، پوچھے جن سے پوچھنا ہو۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ اپنی طرف سے ولی بھیج۔ صدیقی صاحب آیت یہاں ختم ہو جاتی تو ان کو موقع تھا کہ ولی کا ذکر ہے، لیکن آیت آتے چلی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور یا اللہ اپنی طرف سے مددگار بھیج۔ وہ تھا رسول کو، یہ تھا ان کو جو عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، جو بچے ہیں۔ اللہ نے کہا جس کو بھی مشکل پڑے تو میرے مشکل کشا کو پکارو۔ نعرہ حیدری، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ملتان والے میں مجبور ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کو ضرورت ہے، لیکن سندھ مجھے نہیں چھوڑتا، سندھ مجھے نہیں چھوڑتا۔ ان کو لے کر آؤ میرے پاس، کھاتے بھی علی کا ہے اور پھونکتے بھی اسی پر۔ اگر تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ یہ الفاظ ہے سورۃ عنکبوت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ۔ اللہ نے کہا یہ قیامت میں جب آئیں گے میدان حشر میں تو اب ایک دوسرے کو کافر کہیں گے۔ وہ کہے گا تو کافر، وہ کہے گا تو کافر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، باتوں کر میرے دوستوں جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو، یہ سورۃ عنکبوت کے الفاظ ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، یہ جہنمی قیامت کے دن ایک دوسرے کو کافر کریں گے، بس نہیں، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ وہ کہے گا تم پر لعنت، وہ کہے گا تم پر۔ نعرہ حیدری، سنو سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، قیامت کے دن ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، تو کافر، وہ کہے گا تو کافر۔ یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ ارے بھائی یہ لعنت تو بدعت تھی، یہاں ایک دوسرے پر لعنت کیوں کر رہے ہو؟ جب ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے تو خدا کی آواز ہے مأواکم النار، چلے جاؤ جہنم میں، چلے جاؤ جہنم میں۔ یا اللہ کیوں چلے؟ سنو، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے وہ مأواکم
مأواکم النار، خدا کی آواز ہے چلے جاؤ جہنم میں. کیوں؟ وما لکم من ناصرین، کیونکہ جن کو میں نے مددگار بنایا تھا تم نے ان سے مدد نہیں. نہ ماننے سے علی کا شان کم ہو جائے گا، تمہارے نہ ماننے سے علی علی نہ رہے گا. تم نے پہچانا نہیں. حسین سبیل ہے، حسین دین ہے، حسین خدا کا مقصد ہے. نہیں ناراض ہو، جو بھی تمہیں کافر کہے خوش ہو جاؤ کہ پتا تو چلا کہ یہ ان میں سے ہے. جو حسین کے جلوس سے روکے ناراض نہ ہو. ہمیں پتا کیسے چلتا، ہمیں پتا کیسے چلتا یزیدیت کا؟ ہمیں پتا تو چلنا چاہیے کہ آج کون ہے حسینی، کون ہے یزیدی. پتا تو چل جائے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، کبھی گھبرانا نہیں. ہمارے 7ویں امام کا قول ہے. کون؟ 7واں امام جو 14 برس زندان میں رہا. داروغہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا تو روتے دیکھا، اور روتا کیسے تھا؟ ہائے میری دادی زینب، ہائے میری دادی زینب، ہائے میری آقا زادی سکینہ. تو داروغے نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ مولا سے پوچھا کہ مولا جب بھی آپ روتے ہیں تو زینب کو یاد کر کے، جب بھی آپ روتے ہیں تو سکینہ کو یاد کر کے. تو کہا مولا نے جواب دیا داروغہ تم نے عدل سے کام نہیں لیا. جب مغرب کی آذانیں آئی تھی تو میری دادیاں شام کے شہر میں پہنچی تھی. جب فجر کی آذانیں آئیں تو دروازے پر پہنچی، اور جب دوسرے دن کی مغرب کی آذانیں آئیں تو دربار میں پہنچی. مولا نے فرمایا داروغہ میری دادیاں 36 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. نوجوانوں، میں کبھی کبھی امام حسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھتا ہوں. کچھ مومن کہتے ہیں کہ بھائی حسین کو ہم یاد کرتے ہیں، حسین ہمیں یاد کرتا ہے. خدا کی قسم بڑا یاد کرتا ہے. ہم حسین کو کھانا کھا کر یاد کرتے ہیں، پانی پی کر یاد کرتے ہیں، لیکن میرے مولا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا پیاسا تھا، 3 دن کا بھوکا تھا، اور اپنے بیٹے سید سجاد کو بلا کر کہا بیٹے جب مدینے جانا تو شیعوں کو میرے لاکھوں سلام کہنا. ہاں داداران حسین 36 گھنٹے دربار میں رہے، 36 گھنٹے سردار میں رہے. اور آیت اللہ زنجانی نے اپنی کتاب زینب کبریٰ میں لکھا کہ جب 36 گھنٹے گزر گئے تو ہندا کی بیٹی رملہ نے ماں کو کہا اماں بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو اس کو مبارک دے. ہندا نے کہا بیٹا ایسے نہ کہو، رات میں نے ننگے سر بطول کو ماتم کر کے دیکھا ہے. خدا کرے میری زینب کی طرف خیر ہو، خدا کرے میری آقا زادی کی طرف خیر ہو. کہا امی جان میں جاؤں؟ کہا آپ کو اجازت ہے. رملہ وہاں سے چلی. آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ جب رملہ دروازے پر پہنچی تو فوجیوں نے آواز دی دربار والوں جگہ دو، یزید کی بیٹی آ رہی ہے. جب کہا نا یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو آیت اللہ زنجانی نے لکھا سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے. یا اللہ واقعی تو بے پرواہ ہے، یا اللہ واقعی تو بے نیاز ہے. یا اللہ جب رسول کی بیٹیاں آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کیا تھا. یا اللہ جب رسول کی بیٹیاں آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کیا تھا. اور یا اللہ جب یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو اتنا انتظام ہو رہا ہے. عزیزان محترم، یزید کی بیٹی آئی، باپ کے زانو پر بیٹھی،
اور نظر کی قیدی پر، وہاں آن کے نظر رکی جہاں سکینہ تھی، اوپر نیچے دیکھا اور کہا بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا بابا اسی چھوٹی قیدی کو دیکھ، کبھی اس کے پاؤں اوپر آ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں، میں سمجھ گئی ہوں بڑے تھک گئے ہیں. اس کے بعد نظر کی سر پر، وہاں آن کے نظر رکی جہاں اصغر کا سر تھا اور کہا بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے. ملتان والوں، جو سر دشمن کے بیٹی کے نظر میں اتنا خوبصورت ہو، بتاؤ رباب کی نظر میں کیا ہوگا، حسین کے نظر میں کیا ہوگا، بی بی زینب کی نظر میں کیا ہوگا. کہا بابا مجھے اجازت دو، میں اسی سر کو لے کے جاؤں گا اپنے محل میں. یزید نے اجازت دی. کیا کیا؟ رملہ نے گود میں سر لیا، یا سکینہ نے پھر ہاتھ جوڑے. پوچھی اماں میں بھائی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اجازت دو میں رملہ کے ساتھ جاؤں. اجازت ملی. آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے سکینہ. رملہ محل میں داخل ہوئی اور سکینہ دروازے پر کھڑی ہو گئی. جب سکینہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ ماں نے ایک جھولا بنایا تھا. کوشش کی رملہ نے کس سر کو جھولے میں رکھ کر لوری دوں، یا ماں نے آواز دیا بیٹا اس کو جھولے میں نہ لوری دینا. پوچھا امی جان کیوں؟ کہا رملہ میں نے یہ اصغر کے لیے بنایا ہے، میرے بیٹے میرے مرشد حسین کو بیٹا ہوا ہے جس کا نام اس نے اصغر رکھا ہے. جب رباب ہمارے گھر میں مہمان ہو کر آئے گی تو میں جھولے میں لوری دوں گی. عزیزان محترم، رملہ نے اصرار کیا اور ماں نے اجازت دی. رملہ نے لوری دینا شروع کی. آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ خدا جانے لوری دیتے دیتے رملہ نے کیا کہا کہ سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی. یا سکینہ کی چیخ ہندا نے سنی، باہر آئے 4 سال کی بچی دیکھی جس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے اور دامن میں آگ کے آثار ہیں. پوچھا قیدی تمہارا اسی سے کوئی رشتہ ہے؟ کہا ہاں مدینہ ہوتا تو بتاتی. کہا بتاؤ قیدی کہاں کے رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والی ہوں. ازاداران حسین قیامت برپا ہو جاتی اگر امتحان نہ ہوتا. کہا کہاں کے رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والی ہوں. مدینے میں کہاں رہتی ہو؟ محلے بنی ہاشم میں رہتی ہوں. تیسرا سوال پوچھا قوم کی کون ہو؟ یا قوم کا پوچھا یا سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا. ہندا نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا جب بھی میں نے قوم بتائی ہے تو شمر نے مجھے تماچے مارے. جب بھی میں نے قوم بتائی ہے تو شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں. کہا بتاؤ قوم کی کون ہو؟ کہا میں قوم کی سید ذاتی ہوں. ازادارہ نے اسے جب کہا نا قوم کی سید ذاتی ہوں، ہندا نے سر سے چادر اتاری، پاؤں سے جوتی اتاری، خاک پر بیٹھ گئی اور کہا اگر محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو، سید ذاتی ہو تو میرے حسین کو جانتی ہو؟ کہا ہندا کیسا سوال کیا ہے، جیسے میں حسین کو جانتی ہوں اسے کوئی نہیں جانتا. مدینہ ہوتا تو بتاتی. کہا میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک بھائی کا نام بتایا. بتاؤ میرے مرشد حسین کے بہنوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک پھوپھی کا نام بتایا. بتاؤ میرے مرشد حسین کے بہنوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک پھوپھی کا نام بتایا. کہا بھی مشکل سوال پوچھتی ہوں، بتاؤ میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ ملتان والوں، بی بی نے روتے ہوئے کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ، اس سے چھوٹی کا نام فاطمہ صغریٰ. یہ کہہ کر سکینہ رونے لگی. کہا تیسری کا نام بتاؤ. کہا ہندان دعا کرو کہ تیسری یہاں مر جائے. ہندان دعا کرو کہ تیسری یہاں مر جائے. جب کہا ہندان دعا کرو کہ تیسری یہاں مر جائے تو ہندا کی آواز آئی ہے